لفظ سمجھا آپ نے ملائکہ کے ساتھ مل کر. میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ صلوات پڑھنے والے پہلے کون ہیں؟ اللہ خود صلوات بھیجتا ہے اور اس کے بعد سارے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں اور پھر ہم مومنوں کو خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی پیچھے نہ رہو، صلوات بھیجو ان پر جن پہ اللہ صلوات بھیجتا ہے اور ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. تو معاشرے ملکوتی میں بھی جھگڑا اور فساد نہیں ہوتا. ملائکہ آپس میں فساد نہیں کرتے. انبیاء آخر 1,24,000 نبیوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. آپس میں کتنا جھگڑا ہوتا تھا انبیاء کرام کا، رسول کا، معصومین کا، ائمہ خدا کا؟ نہیں ہوتا نا. معلوم ہوا کہ جتنا کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا جھگڑے فساد اور تنازع سے زیادہ دور ہوتا ہے. اور اگر اللہ کے قرب کا یہ فائدہ ہوتا ہے تو واضح ہے اللہ کا قرب نبی کا قرب ہے، نبی کا قرب علی کا قرب ہے. آپ میں سے جو جو علی کے قریب ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. اب اگر یہ سچا قرب ہے اور حقیقی ہے، یہ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے اور ملاوٹ اور آلائش والی بات بھی نہیں ہے، تو پھر جہاں جہاں حب علی وہاں جھگڑا کتنا، وہاں نزاع کتنا، وہاں ایک دوسرے کے خلاف ٹانگیں کھینچنے کا پروگرام کتنا. میرے خیال میں پریشان ہو گئے آپ. اور اگر سچ یہ ہے تو میں فقط نعرہ محبت علی کو کافی سمجھوں یا اس نشانی سے پرکھوں کہ کہاں کہاں محبت علی ہے. محبان علی میں آپس میں کتنا جھگڑا ہونا چاہیے جی. اور اگر ایک انجمن امام بارگاہ کے اراکین بھی آپس میں اتفاق نہ فرما سکیں تو کیا کیا جائے؟ میں نہیں کہہ سکتا، ہاں یہی کچھ کہہ سکتا ہوں، کچھ ہمارے ممبر کی طرف سے تربیت کا فقدان ہے، کچھ تذکرے ایسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. اگر میں ممبر پر آ کر خود آپ کے جھگڑوں اور تنازعات کی تائید کروں، خود ان کی حوصلہ افزائی کروں، خود ان کو اپریشیٹ کروں، بلکہ خود تنازع ڈالنے کا موجب بنوں، تو پھر کہاں سے چون کفر از کعب برخیزد کجا ماند مسلمانی. اگر ممبر نبوت اور ممبر رسالت اور ممبر امامت جو امام و نبی کے ذکر کے لیے اور محمد و آل محمد کے تذکروں کے لیے سجایا گیا ہے، اگر یہیں سے ہی وہ کام شروع ہو جائے جو ملکوتی فکر کے خلاف ہے، معصوم فکر کے خلاف ہے، نبوت و رسالت کے خلاف ہے، امامت و ہدایت کے خلاف ہے، تو نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ آئیے مل کر اپنے اپنے اذہان کو صاف اور پاک کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. بہرحال آپ کو زیادہ بور نہ کروں، جنت جانے کا پروگرام ہے نا، تو نہر سلسبیل میں لگے گا ایک ایسا پاکیزہ غوطہ کہ ماشاءاللہ سب کچھ دھل جائے گا. کیا سب کچھ دھل جائے گا؟ وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان لینے اور آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی تھیں وہ ساری اللہ واپس لے لے گا. کس چیز کی اللہ امتحان لیتا ہے؟
ادھر سے عقل، ادھر سے ہوائے نفس، ادھر سے نور فکر، ادھر سے ہوائے نفس۔ کیوں نہ آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین کا ایک ارشاد ہی تلاوت کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق الملائکہ فرکب فیہم العقل وخلق البہائم فرکب فیہا الشہوہ وخلق بنی آدم فرکب فیہم العقل والشہوہ فمن غلب عقلہ علی شہوتہ فہو اعلی من الملائکہ ومن غلب شہوتہ علی عقلہ ہوا ادنا من البہائم۔ میرے بہت سارے عزیزان کو تو عربی سے ہی بہتر سمجھ آنے لگ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی کچھ برادران کے لیے ترجمہ مناسب ہوگا جو سننا چاہتے ہیں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ واضح ہے کہ امیر المومنین کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہو سکتی جس کی حقیقت سے علی آشنا نہ ہو۔ آپ کی سائنس جتنی بھی ترقی کرے، تھوڑا تھوڑا اس دنیا میں ان چیزوں کی حقیقتوں کے معمولی سے راز اس کو مل جاتے ہیں جو اس کی لیبارٹری کی گرفت میں آتی ہے، جبکہ اللہ کی مخلوقات میں سے بہت زیادہ تعداد میں ایسی مخلوق ہے جو سائنس کی لیبارٹری کے دائرے میں نہیں آ سکتی۔ تو پھر جب ان کی لیبارٹری کی گرفت میں کوئی شے آ ہی نہیں سکتی تو وہ سائنسدان بیچارہ اس کی حقیقت کو کیسے بتائے گا، اس کی حقیقتوں سے خود کیسے آشنا ہوگا اور دوسرے کو اس سے کیسے آگاہ کرے گا، جبکہ جو چیزیں ان کی لیبارٹری میں آ رہی ہیں اور ان کے دائرہ تحقیق کی گرفت میں آتی ہیں، ان کا بھی تھوڑا تھوڑا انہیں علم حاصل ہوتا ہے، اور جتنا علم حاصل ہو جاتا ہے اگر کوئی اچھا سا راز مل جاتا ہے تو پھر بڑی خوشی کے ساتھ نوبل پرائز دے دیتے ہیں، اور ایک نوبل پرائز والا لے لیتا ہے، چند سال بعد اسی سبجیکٹ کی اسی نقطے میں ایک اور آ جاتا ہے، وہ پہلے کی نفی بھی کرتا ہے اور مزید نوبل پرائز بھی لے لیتا ہے۔ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ رازوں کے کچھ ورقے ہیں، اتلے ورقے کو ایک یعنی پلٹ لیتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اس سے نچلے ورقے تک پہنچ جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ اس سے اور گہرے تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ بیچارے ان ذرات دنیا کے ورق پلٹ کے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور سائنس زندہ باد۔ میں سائنس کی توہین نہیں کر رہا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں، اے سائنس تو علم حیدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو مدینۃ العلم کے باب کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کہا، علی وہ ہے جو کائنات کی ہر شے کی حقیقت کو جانتا ہے، اور فرماتا ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر پردے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ علی ابن ابی طالب ہمارے سامنے کچھ راز ہویدا کرتے ہیں، اگر ایمان رکھتے ہو تو بآواز بلند صلوات پڑھو۔ تین مخلوقات کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک ہیں ملائکہ، دوسرے ہیں حیوانات، اور تیسرے ہیں انسان۔ ہم عام طور پر حیوانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور ملائکہ کو اپنے سے بلندتر سمجھتے ہیں۔ دو امیر المومنین کا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق الملائکہ، اس رب کریم نے جو ہر چیز کا خالق ہے، ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے، یا کوئی ذرہ کائنات ایسا ہے جس کو اللہ نے نہیں کسی اور ہستی نے خلق کیا ہو؟